ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ہمارے ساتھ مفتی مبشر شاہ صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی والسلام ڈاکٹر صاحب جناب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، بڑا اللہ کا فضل ہے۔ ابھی مجھے کسی دوست نے نا لنک سینڈ کیا ہے جی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اور جی اچھا مفتی صاحب، آپ جزاک اللہ، آپ ہماری اسٹریم میں تشریف لائے۔ میں آپ سے ایک ہلکا سا شکوہ کر لوں اگر آپ برا نہ منائیں؟ جی کریں جی، آپ کی اپنی اسٹریمنگ ہے، آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے، جو مرضی کریں۔ جزاک اللہ۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں آپ کے پروگرام میں آتا تھا، پھر میں نے آنا بند کر دیا۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہوا یہ ہے کہ آپ نے بڑی ہی خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کے یہ میرے پاس اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ آپ نے کہا کہ میرے جو ویڈیوز ہیں ان کو جو مرضی جو ہے وہ کوئی بھی اپلوڈ کر سکتا ہے، آگے شیئر کر سکتا ہے۔ آپ نے بہت بڑی ہی، میں اس کی عزت کرتا ہوں آپ کی اس بات پہ کہ آپ نے یہ بیان دیا۔ اور اگر آپ کو یاد ہوگا، آپ نے جو آپ کے ختم نبوت کا پروگرام نمبر 9 ہے، اس کے بالکل آخر پہ آپ نے یہ بیان دیا ہوا ہے، دوبارہ جا کے سن بھی لیجئے گا۔ لیکن مجھے پتہ ہے آپ اس طرح کے نہیں ہیں۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ آپ کے چینل کی طرف سے خاکسار کو ایک کاپی سٹرائک جو ہے وہ بھیجی گئی اس بات پہ کہ وہ جو میری اور آپ کی گفتگو ہوئی تھی میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا تھا۔ تو آپ سے میری صرف یہ درخواست ہے کہ آپ جا کے ضروری نہیں کہ آپ یہاں پہ جواب دیں، اگر جواب دینا ہے تو آپ کی مرضی ہے۔ میں ذاتی طور پر میں جو ہوں وہ میں ہرٹ ہوا ہوں اس بات سے کہ آپ جیسا بندہ جو یہ کہتا ہو کہ بیشک لگا لو ویڈیو وغیرہ، اس نے مجھے کافی اسٹرائک کیوں بھیج دی؟ جی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے بولنے کی اجازت ہے؟ جی ضرور۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ بہت اچھا آپ نے کیا، یہ آپ نے پوچھ لیا، اور مجھے بالکل اس کا کوئی دکھ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے، واللہ باللہ تعالیٰ 3 قسمیں اٹھائی ہیں۔ جی واللہ میں نے آپ کو سٹرائک نہیں بھیجی، میں نے آج تک، سن لیں، میں نے آج تک نہ یہ مائنڈ روسٹر صاحب کو، انہوں نے بھی میری کئی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اور بھی آپ کے ساتھیوں نے، میں واللہ باللہ تعالیٰ آج تک یہ کام نہیں کیا۔ اور ایک بات اور بتاؤں گا کہ مجھے سٹرائک بھیجنی بھی نہیں آتی، نہ ہی میں نے سیکھی ہے، حالانکہ اس کے طریقے بڑے موجود ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کریں سب مل جائے گا۔ لیکن چونکہ ہم اپنے بات کے پکے ہیں، میرے علم میں نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سٹرائک کیسے آئی، کیوں آئی، میرے علم میں نہیں۔ میں یہاں پہ صرف اتنا کہوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب نے بھیجی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل معاملات یہ ہے کہ یوٹیوب خود بھی سٹرائک بھیج رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ میں نے آج کل اپنے چینل کے اوپر کوئی تھوڑا سا کام کروا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں نے اس کو جو ہے نا اس کے پاسورڈ وغیرہ جو ہے نا اپنے متعلقین کو دیے ہوئے ہیں کہ تاکہ اس کی دیکھ بھال کریں، اس کو سیٹ کریں، مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہے کسی نے کوئی بھیجی ہو، اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جی محترم بشیر صاحب، مجھے بھی 100% یقین تھا کہ یہ سٹرائک آپ نے نہیں بھیجی، لیکن سٹرائک مجھے ملی سیمی کول 22 جو ہے جو تھا، جو کہ آپ کا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے، جی یہ میری آپ سے درخواست ہے، اور کسی نے مینولی ڈیٹیکٹ کیا ہے، یعنی یوٹیوب نے نہیں بھیجی، مینولی یعنی کسی نے خود اس کو کیا ڈیٹیکٹ۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے، کیونکہ یہ ہمارا آج کا موضوع تو نہیں ہے، کہ آپ براہ کرم اپنی ٹیم کے اوپر ان کو جا کے پوچھیں کہ اس طرح سے وہ آپ کو بدنام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہماری علمی گفتگو ہوتی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ بہرحال یہ موضوع میں نے آپ سے پوچھنا تھا، اور جزاک اللہ آپ نے بات کلیئر کر دی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فرمائیں، آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی، میں انشاءاللہ وہ ان سے پوچھتا ہوں، کیونکہ موضوع آپ کا جو ہے نا غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، یہی موضوع ہے۔ موضوع تھوڑا سا مجھے بتا دیں آپ۔
جی جی، ہمارا موضوع یہ ہے کہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے جو غیر احمدی احباب کا، وہ ان کے نزول عیسیٰ کے عقیدہ سے متضاد ہے. اچھا ٹھیک یہ ہے موضوع ہے، جی لیکن جی متضاد تو آپ کا ہے اگر میں یہ کہوں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ جی جی محترم مولوی صاحب، اگر آپ برا نہ منائیں، آج ہم صرف غیر احمدیوں کا جو عقیدہ ہے نا وہ ڈسکس کر رہے ہیں. جب ہمارے عقیدہ کی باری ہوگی میں تو آپ وہی ضرور کہہ رہا آئیے ہوں گا. نا، جی جی میں وہی تو کہہ رہا ہوں. جی جی دیکھیں احمدی غیر احمدی مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، کیا مسلمان تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم بلکہ اپنے آپ آپ کو احمدی مسلمان سمجھتے ہیں اور آپ کو غیر احمدی مسلمان. ہاں آپ جی بلکہ آپ حقیقی مسلمان ہیں نا، حقیقی الحمد اسلام والے دعویٰ تو آپ کا یہی ہے نا. الحمدللہ. جی جی تو حقیقی آپ اسلام کے اندر جب یہ تضاد پایا جاتا ہے تو آپ کس منہ سے کسی اور کو جا کے اعتراض کریں کہ نہیں جی تضاد تمہارے اندر پایا جاتا ہے. جی اچھا محترم مولوی بشیر صاحب، میں نے آپ کی جس طرح آپ کو عرض کیا ہے، ہمارا جو آج کا پروگرام ہے اس میں ہم آپ دوستوں کے وہ لوگ جو کہ خود کو حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں اور امت محمدیہ کے افراد سمجھتے ہیں، اور انہوں نے 74 کی اسمبلی میں کے ذریعے ہمیں اس امت محمدیہ سے باہر نکالنے کا ایک باقاعدہ ایک وہ سیاسی فیصلہ کیا. ہم ان کے یہ دونوں عقائد آج ڈسکس کر رہے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ جو نزول عیسیٰ کا عقیدہ ہے وہ ہم نے احباب کو بتلا دیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کس حد تک پروگرام سن رہے تھے کہ آپ کا نزول عیسیٰ کا عقیدہ آپ کے جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے اس سے متضاد ہے. آپ اپنے عقیدہ کے بارے میں بات کرنے سے گھبرا کیوں رہے ہیں پیارے بھائی؟ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے میری گھبراہٹ کا بھی اندازہ لگا لیا. جی جی سوال آپ سے یہ صرف ہوا تھا کہ آپ کس منہ سے کسی کو الزام دیں گے یا کسی پر اعتراض قائم کریں گے کہ جب آپ خود ایک عقیدے کی نفی کر رہے ہیں، آپ کے اندر ایک تضاد پایا جاتا ہے، اور زمین آسمان کا تضاد، اتنا بڑا تضاد کہ مرزا صاحب کی جو ٹوٹل عمر ہے وہ 69 ایئر ہے. 69 ایئر کے اندر سے آپ مائنس کر دیں 52 ایئر، 52 سال تک ایک شخص اس کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان پہ چلے گئے، قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے. اور اب یہ دیکھ لیں کہ تقریباً بنتا ہے 17 سال تک یہ عقیدہ ایک شخص نے اپنایا کہ نہیں وہ میں سابقہ جو تھا وہ میری غلطی تھی، وہ میں غلط تھا، اب مجھے الہام کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ نہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور وہ جو عیسیٰ آنے والا تھا وہ اصل میں میں. اچھا یہ دیکھیں یہ تضاد جی جی آپ کے اندر جزاک پایا اللہ. جاتا ہے، جی ہمارے جی اندر تو نہیں ہے. جی جی آپ کا ایک سوال. منٹ سن لیں، میں سوال آ گئی ابھی. اچھا اچھا گزارش یہ ہے کہ وہ 52 ایئر تک جو مرزا صاحب قرآن کی آیتیں پیش کیا کرتے تھے، جی جی سوال یہ ہے کہ وہ ہم آپ سے بعد میں پوچھیں گے وہ کون سی ہیں. صرف سوال ایک معصومانہ یہ ہے کہ جی جی آیا وہ آیتیں اب بدل گئیں، وہ قرآن بدل گیا، ٹھیک. وہ آخر وہ آیتیں کہاں پہ گئیں، وہ کون سی احادیث تھیں جن ٹھیک سے مرزا صاحب نے یہ عقیدہ بنایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ چلے گئے ہیں، جی قرب ٹھیک قیامت ہے. میں آپ نزول کا کریں جی جی گے. جی جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کا سوال آ گیا ہے، آپ کا جی سوال ہم نے نوٹ بھی کر لیا ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ ہمارا جو آج کا جو ہم آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ. جو آج کے پروگرام اب کا دیں گے. میں آج کے پروگرام میں ہی دیں گے، آپ فکر نہ کریں. لیکن ٹھیک میں ہو گیا. آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو موضوع ہے، اور میں آپ کو آپ نے ہمارا پروگرام پہلے یہ سنا ہے، اس کا پہلا حصہ کہ نہیں سنا؟ نہیں، اچھا میں تو ہمارا ابھی آیا ہوں، جس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے ٹھیک آیا. ہے. ہمارا میں آپ کو تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں، مجھے اگر دوست اجازت دیں. اس پروگرام میں جناب پہلے حصہ میں ہم نے باقاعدہ، آپ کو پتہ ہے ہماری تو عادت ہے کہ ہم تو باقاعدہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے دلائل کے ساتھ بات کیا کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. یہ 1974 کی جو اسمبلی نے ترمیم پاس کی اس کی شک کے مطابق یہ ہے کہ جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قطعی اور غیر مشروط طور پر آخری نبی نہیں مانتا وہ جناب مسلمان نہیں ہے. آپ کا جو نزول عیسیٰ کا عقیدہ ہے، کیونکہ آپ بھی اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی اللہ قرار دیا ہے وہ جو ہے آپ کے نزدیک آسمان سے تشریف لائیں گے. تو پاکستان کے اس قانون کے مطابق اور آپ کے اپنے بیان کردہ جو آپ ختم نبوت کی تشریح کرتے ہیں اس کے مطابق آپ کے عقائد میں تضاد ہے. یہ آپ اس کا جواب دے دیں اس سے پہلے کہ پھر خاکسار جو ہے آپ کا سوال کسی دوست سے پوچھے گا. تضاد کیسے ہے کوئی وہ بتائے نا کہ آپ نے ہمارا عقیدہ کیا سمجھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد کیا وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. اگر وہ نبی ہوں گے تو پھر تو تضاد ہو گیا نا، کیونکہ امت جو ہے وہ ایک نبی کا منہ دیکھے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. اور آپ کے حدیث میں آتا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آپ کی تشریح کے مطابق. تو پھر آپ لا نبی بعدی ایک طرف اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آئے اور وہ نبی بھی ہوں آپ مان بھی گئے، تو پھر تو یہ تو تضاد تو ہو گیا نا. میں جواب دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت اچھا سوال ڈاکٹر صاحب کا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پورا موضوع ہی آج کا اس ایک سوال کے اوپر ہے، تو میں اس کی تفصیلات بیان کر دیتا ہوں. پہلے تو اپنا عقیدہ کر دیتا ہوں. عقیدہ یہ ہے، ختم نبوت کا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی بھی پیدا نہیں ہو سکتا اور کسی کو بھی نبوت نہیں مل سکتی. یہ ہمارا ایک منٹ مولوی صاحب، بات یہ ہے، وہ پھر دوست جو احباب جو ہے نا وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی کہ پیدا نہیں ہو سکتا، یہ کس آیت کریمہ کے ذریعہ آپ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ پیدا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں ابھی آپ نے ایک بات کی ہے نا، پہلے اس کو تو انجام تک پہنچا لینے دیں. اب سوال در سوال نکالیں گے وہ پھر کام خود ہی لمبا ہو جائے گا. دیکھیں میرے سوال کا جواب آپ نے معلق کر دیا، مؤخر کر دیا. میں نے اصرار نہیں کیا جی نہیں ابھی دیں جواب، ٹھیک ہے. اب سوال ہر سوال کریں گے تو وہ کام خراب ہو جانا ہے. ابھی تو ایک چیز کو ایسے کریں، اپنا جو عقیدہ ہے وہ مختصراً جلدی کے ساتھ بتا دیں. میں بیان کر دیتا ہوں نا، کیونکہ یہ سوال آپ نے کر دیا، جب اتنے بڑا حوصلہ کیا آپ نے، تو یہ پروگرام چونکہ اسی موضوع پر ہے تو مجھے جواب دینے دیں، ٹھیک ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ تقریباً احمدی حضرات ہی ہیں، تو ایک مسلمان میں ہی. تو اب تمام اسلام کی طرف سے میں نے جو ہے نا یہ اپنا عقیدہ پیش کرنا ہے. مولوی صاحب میں تشریح کر دوں، ہمارا یہ پلیٹ فارم جو ہے اس میں جب تک آپ موجود ہیں ہم احمدی مسلمان ہیں، آپ غیر احمدی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. یہ موضوع ایک الگ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ سوال در سوال کریں گے کام خراب ہو جانا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اب اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ میں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں سوال در سوال کریں گے، آپ کے ہر سوال کا جواب ایک ڈیبیٹ ہے، پوری ڈیبیٹ اس کے اوپر ہو سکتی ہے. تو آپ مہربانی کریں مجھے اپنا بولنے دینا. میں آپ کو جو بھی سمجھتا ہوں جو بھی کرتا ہوں آپ خاموشی سے ذرا سن لیں. جی آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ظاہر ہے اب یہاں پہ آپ کا پورا لیکچر تو نہیں ہوگا، بتائیں کتنے منٹ میں اپنا عقیدہ بیان کریں گے؟ میں انشاءاللہ 2 منٹ میں 2-3 منٹ کے اندر. ٹھیک ہے، کریں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو کہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے. اور یہی عقیدہ تھا مرزا غلام قادیانی صاحب کا، اور جو کہ 52 سال تک اپنی زندگی میں اسی عقیدے کے اوپر رہے، اور وہی قرآن کی آیتیں یا حدیثیں پیش کیا کرتے تھے جو آج مسلمان پیش کرتے ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو سوال یہ تھا ڈاکٹر صاحب نے جو کیا ہے کہ پھر وہ آخری نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو گئے. جی ٹھیک ہے.
اب اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ پچھلے 1400 سال کے اندر اور بشمول مرزا صاحب کی زندگی کے 52 سال ابتدائی جو تمام اولیاء اللہ، تمام علماء کرام، تمام ہمارے اسلاف، تمام ہمارے غوث کتب ابدال، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا اور خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چیز نے پہلے بیان کر دی. اب یہ 52 سال کے بعد مرزا صاحب نے جب آگے قدم رکھا اور جب یہ کہا کہ جو 1400 سال کا نسخہ تم استعمال کر رہے تھے وہ چھوڑ دو، اب جو میں نسخہ دے رہا ہوں اس کو ذرا لے لو، ٹھیک ہے. اور مرزا صاحب نے واضح طور پہ یہ اعلان کر دیا کہ یہ پہلے کسی کو بھی نہیں پتا تھا، کسی کو بھی نہیں پتا، یہ صرف اللہ نے مجھے الہام کر کے بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. تو پتا چلا کہ یہ صرف ایک شخص کی خبر ہے، وہ بھی اس کا اپنا ایک زوم ہے، وہ اس کا اپنا ایک زوم ہے، کوئی دلیل نہیں، کوئی کچھ نہیں، کیونکہ دلائل تو پہلے موجود تھے، قرآن بھی موجود تھا، حدیث بھی موجود تھی. قرآن اور حدیث کو ثابت کر کے ایک شخص کہا کرتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ چلے گئے ہیں. تو اب ایک دم وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ نسخہ ایک نیا لے لو، نیا نسخہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کو ذرا استعمال کر کے دیکھو. وہ یہ ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، جو آنے والا ہے وہ میں ہوں. اب یہ مولوی صاحب آپ کے دو آنے سے ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں آتا، کوئی فرق نہیں آتا. میں انجام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے کی مل چکی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، وہ چراغ بی بی ان کی والدہ نہیں ہوں گی، بلکہ ان کی والدہ مریم ہوں گی. ان کا نام عیسیٰ ہوگا، غلام احمد نہیں ہوگا، اور وہ چراغ بی بی کے بیٹے نہیں ہوں گے، مریم علیہ السلام کے بیٹے ہوں گے، جو کہ زندہ آسمان سے نزول کریں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے، دمشق کی مشرقی مینارے کے اوپر جلوہ فروز ہوں گے، اور حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور دیگر علامات ہیں. تو ان کے آنے سے ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی سوال بڑی معذرت کے ساتھ آپ کے الفاظ سماعت فرما لیں، یہی سوال پیدا ہوا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے دور میں. تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے اسی لیے وضاحت فرما دی کہ یہ تم مت کہا کرو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ نبی تو ابھی آنا ہے نا، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے، ٹھیک ہے. تو تم خاتم النبی تو آپ کو کہہ لیا. تو اسی سوال کے جواب کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا تھا. جی اچھا، جزاک اللہ. اس سے پہلے کہ میں اپنے کسی دوست کے پاس جاؤں، ناظرین آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہم نے محترم مولوی صاحب کو یہ پوچھا کہ آپ کوئی دلیل پیش کریں کہ یہ کس طرح سے آپ کا یہ جو نزول عیسیٰ کا عقیدہ ہے وہ کس طرح سے وہ آپ کے ختم نبوت کے عقیدہ کے سے متضاد نہیں ہے. وہی بات کہ جی کہتے ہیں پیدا نہیں ہوگا. ہم نے پوچھا کہ پیدا نہ ہونے کی دلیل کوئی پیش کر دیں، قرآن پاک سے، حدیث سے، کوئی دلیل نہیں. بہرحال کوئی دوست محترم ہمارے جو مولوی صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ان کے سوال کا جواب دینا پسند کریں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہاں پہ مفتی مبشر صاحب کو سب سے پہلے خوش آمدید کرتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، میں سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اچھا، اس کے بعد جب یہ بات شروع ہوئی ہے تو انہوں نے آ کے یہ چھج ڈال دی ہے، یہ جناب بیچ میں ڈال دیا کہ آپ یہ کس طرح کلیم کر سکتے ہیں کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ نزول عیسیٰ سے متصادم ہے یا متضاد ہے. تو یہ آ کے ہمیں بلیم کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اصول مناظرہ جانتے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم کسی سے مناظرہ کر رہے ہوں تو ان کو یہ کہا جائے کہ آپ ختم نبوت کے منکر ہیں، تو وہ آگے سے یہ کہیں کہ جناب ختم نبوت کے منکر تو آپ بھی ہیں، تو آپ یہ بلیم ہمیں کس طرح دے رہے ہیں. اب جیسا کہ جانتے ہیں بریلوی حضرات پہ، احمد رضا خان بریلوی صاحب پہ یہ فتویٰ لگا ہوا ہے، ان پر بھی اور ان کے بریلوی امت پوری پر یہ فتویٰ موجود ہے کہ یہ خود بھی ختم نبوت کے منکر ہیں. اب یہ کس طرح، یہ جس طرح ان کی وہ کتابوں میں لا الہ الا اللہ، چشتی رسول اللہ اور دوسری تیسری جو باتیں موجود ہیں یہ خود مانتے ہیں، اور ان کے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بڑے وثوق سے یہ بات کی ہے کہ وہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کتاب کی تصدیق کی ہے.
اس کتاب کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس میں بعد میں تحریف کر دی گئی ہے، یہ اس میں وہ چیز ایڈ کر دی گئی ہے۔ دوسرا پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر 5 احمدی موجود ہوں اور میں اکیلا مسلمان موجود ہوں، یہ بھی انہوں نے غلط بات کی ہے۔ اب یہ بریلوی صاحب یہ ثابت کر دیں یہاں پہ، یہ بات ایک اختصار سے 1 سیکنڈ میں بیان کر دیں کہ بریلوی حضرات کو ان کے مد مقابل وہابی یا دیوبندی کوئی بندہ ان کو مسلمان کہتا ہو، کوئی بھی نہیں کہتا۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ پھر یہ ختم نبوت کے بارے میں یہ سوال کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی نبی پیدا نہیں کیا جائے گا۔ اب حدیث کے الفاظ ہے کہ لا نبی آبادی ولود لفظ نہیں ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں کیا جائے گا۔ اب جو حدیث کے الفاظ ہیں لا نبی آبادی، میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کی وضاحت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ اب ہمیں نہ اپنی تشریح لینی ہے نہ ہمارے مخالفین کی تشریح لینی ہے، کیونکہ ہمارے جب بھی کوئی تنازع ہو تو ہم اس تنازع کو فرد اللہ اللہ کی طرف اس کو رجوع کریں گے، وہ رسول ہے رسول کی طرف رجوع کریں گے۔ تو قرآن نے کیا بات بیان فرمائی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان فرما دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ موجود ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور دوسری تیسری بیش بہا روایات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بعد آنے والے مسیح کو نبی اللہ کہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے متعلق یہ بات وفات کے وقت یہ بات بیان فرمائی کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو ضرور سچا نبی ہوتا۔ اب دیکھیں کہ خاتم النبیین کی جو آیت ہے یہ 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ ختم نبوت کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ 8 ہجری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، 9 ہجری میں وہ رضائی الہی سے وفات پا گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا معنی صحیح طریقے سے جاننے کے باوجود یہ بات بیان فرمائی کہ لو عاشا لکانا صدیق النبیہ، کہ اگر میرا بیٹا زندہ رہتا تو ضرور سچا نبی ہوتا۔ اب دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ کسی اسلاف نے یا کسی مجدد نے یا کسی اور بندے نے یہ تشریح یہ بات نہیں بیان کی۔ اب میں ان کو ان کے ہی امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بیان کرتا ہوں کہ وہ اسی روایت کے بارے میں کیا بات بیان کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جو یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مرزا صاحب کو یہ الہام ہوا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، جو خدا نے مجھے علامت بتایا، پہلے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اب یہ مفتی مبشر صاحب کے اور ان کے معتقدین کے ذمہ یہ بات ہے کہ یہ حضور کی کسی ایک کتاب سے یہ ثابت کر دیں کہ مرزا صاحب نے یہ کہا کہ وفات مسیح کا علم یعنی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اس کا علم مجھے دیا گیا، پہلے کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ حالانکہ حضور کی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں حضور نے وہاں پہ ڈیٹیل سے یہ بات بیان کی ہے کہ اس کی جو تفصیل ہے وہ مجھ پر کھولی گئی ہے، وفات مسیح کی بات نہیں کی گئی۔ یعنی وفات مسیح کی تفصیل ہے کہ وہ کہاں سے گزرے، کہاں سے آئے، کہاں گئے، اس کی تفصیل مجھ پر کھولی گئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ اب میں آپ کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ نبی ان کا مائک میوٹ کر دیں ڈاکٹر صاحب۔ ملا علی قاری نے بھی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے تو ضرور سچے نبی ہوتے، اس کے بارے میں وہ موضوعات الکبریٰ میں یہ بات بیان فرماتے ہیں۔ یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں امت میں کوئی ایسا نبی آ جائے تو اس سے ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے لکھا ہوا ہے لو عاشا ابراہیم وصار النبی وقضا لو سار عمر النبی لکان من اتباعہ علیہ الصلوۃ والسلام کا عیسیٰ والخضر والیاس علیہم السلام۔ آگے پھر لکھتے ہیں فلا یناقض قولہ تعالیٰ کہ یہ جو لو عاشا ابراہیم وصار النبی کہ جو ابراہیم علیہ السلام زندہ رہتے تو ضرور سچے نبی ہوتے، وہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں فلا یناقض قولہ تعالیٰ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مخالف نہیں ہے۔ وہ کون سا قول کی بات کر رہے ہیں؟ آگے لکھتے ہیں بریکٹ میں وخاتم النبیین، قرآنی الفاظ ہے، وہ خاتم النبیین کے مخالف نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں اس کی توضیح بیان کرتے ہیں اذا المعنی، اس کا معنی ہے انہ لا یاتی نبی بعدہ ینسخ ملتی ولم یکن من امتہ، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے اور آپ کی امت میں کھڑا ہو۔ یہ تشریح بیان فرما رہے ہیں امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بھی مجدد ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے، میں درخواست کروں گا محترم مولوی صاحب سے وہ ضرور اس پہ غور کریں۔ انہوں نے ناظرین آپ نے دیکھا انہوں نے ابھی یہ فرمایا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہمارے جریع اللہ بھائی نے ابھی مثال دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ آیت خاتم النبیین کے بعد پیدا ہوئے اور فوت بھی ہو گئے۔
अब तमाम बरेलवियों और बाकी भी जो मुझे यकीन है कि देवबंदियों का भी यही अकीदा है, और बाकी भी अक्सर जो मुसलमान फिरके हैं उनका ये अकीदा है कि जो नबी है वो पैदाइश से ही नबी होता है, ठीक है। तो अब अगर इनकी ये जो इनकी तावील है ये खुद ही घड़ते हैं, ये बगैर किसी दलील के, बगैर किसी कुरानी दलील के, बगैर किसी हदीस के, कि जी खत्म नबूवत का मतलब यह है कि कोई नबी पैदा नहीं होगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आयत खातम नबीयीन के बाद पैदा होकर इनकी इस दलील को तोड़ दिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जनाब मुफ्ती बशीर साहब जो हैं इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन बात वहीं पे खड़ी होगी आप कि इनका जो अकीदा है नज़ूल ईसा का, हमारा आज का मौजू ये है कि वो जो इनका अकीदा है ख़त्म नबूवत का उसके मुतजाद है। इससे पहले कि मैं मुफ्ती साहब की तरफ जाऊं, किसी और भाई ने कुछ बात करनी है? जी मुख्तरन मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। जी जी। एक तो इन्होंने बात की कि आप 5 कादियानी बैठे हैं, मैं यहाँ मुसलमान हूँ और मैं देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी चारों का नुमाइंदा हूँ। तो ये इन्हें या तो गलत फहमी हुई है या ये लोगों को गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं। इनके इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी साहब, जिनको फाजले बरेलवी और आला हजरत ये कहते हैं, वो मलफूजात आला हजरत के अंदर उनकी एक बात लिखी है। वो कहते हैं आजकल के रवाफिज तो अमूमन ज़रूरियात दीन के मुनकर और कतन मुर्तद हैं, इनके मर्द या औरत का किसी से निकाह हो सकता ही नहीं। ऐसे ही वहाबी, देवबंदी, नेचरी, चकड़ालवी जुमला मुर्तदीन है कि इनके मर्द या औरत का तमाम जहान में जिससे निकाह होगा, मुस्लिम हो या काफर, असली या मुर्तद, इंसान हो या हैवान, महज बातल और जना खालस है, और औलाद वल्दु जना, ठीक है जी, यानी हरामी है। तो इनके इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी साहब देवबंदी, वहाबी, शिया और चकड़ालवी को मुर्तद, काफिर और इस तरह का हकीकी काफिर के उनका निकाह ही मुमकिन ना हो कह रहे हों, और ये फरमा रहे हों कि ये सब मुसलमान हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे के मुताबिक जिन्होंने फरमाया कि जो एक मुसलमान को काफिर कहे, ये मेरे सामने सही मुस्लिम है, इसकी हदीस नंबर 215 है, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। फिर हदीस नंबर 191 है सही मुस्लिम की, उसने में भी फरमाया है जो मुसलमान को काफिर कहे वो खुद काफिर है। तो या तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकर है और ये बात इस बात को दुरुस्त नहीं मानते, तो इसकी वजाहत ये खुद ही कर देंगे। ये कहते हैं जी हमारे और दूसरे देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी के बुनियादी कायद में कोई फर्क नहीं। इस्लाम के अंदर सबसे बुनियादी अकीदा जो है वो तौहीद का अकीदा है, और तौहीद जाहिर बात है खुदा ताला की जात से मुतल्लक है। अहमद रज़ा खां बरेलवी के फतावा रिजविया की जिल्द नंबर 15 मेरे सामने खुली है, इसका सफ़ा नंबर 546 है। उसके ऊपर वो कहते हैं वहाबियों के झूठे खुदा। किसके जी? वहाबियों के झूठे खुदा। वो कहते हैं वहाबी ऐसे को खुदा मानते हैं जिसे मकान, जमान, जिहत, माहियत, बात आगे चलती जाती है, और वो कहते हैं जिसका बहकना, भूलना, सोना, ऊँघना, गाफिल रहना, जालिम, हत्ता के मर जाना सब कुछ मुमकिन है। खाना, पेशाब करना, पखाना करना, थिरकना, नट की तरह कला खेलना, औरतों से जिमा करना, लवातत जैसी खबीस बेहयाई का मुर्तकिब होना, हत्ता के मुखन्नस की तरह खुद मफऊल बनना, कोई खबासत और कोई फजीहत ऐसी नहीं जो वहाबियों के खुदा में पाई ना जाती हो। और ये मुबशर हुसैन साहब कहते हैं कि हम में और वहाबियों में कोई फर्क नहीं, हमारे दोनों का खुदा एक जैसा है, बुनियादी तौर पर हम में कोई इख्तलाफ नहीं। इसका मतलब है कि बरेलवियों का खुदा भी ऐसा ही है कि जो मुखन्नस बनकर मफऊल बनता है और बदकारी करवाता है और लवातत करवाता है, औरतों से जमा करता है। तो ये जो कहते हैं कि जी हम अहमदी मुसलमान जो हैं वो मुसलमान नहीं और बाकी देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी मुसलमान हैं, तो इसकी थोड़ी सी वजाहत ये कर देंगे। एक हसामुल हरमैन के नाम से किताब छपती है जिसमें कासिम ननौतवी साहब पर, जो कि देवबंदियों के बहुत बड़े इमाम हैं और मदरसा देवबंद के बानी हैं, उन पर कुफर का फतवा, ये मुबशर हुसैन साहब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि कुफर का फतवा फरोआत पर नहीं लगता, जरूरियत दीन के इनकार पर कुफर का फतवा लगता है। और उन पर कुफर का फतवा कासिम ननौतवी साहब, इनके इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी साहब ने लगाया है। किस बात पर? खत्म नबूवत का इनकार करने पर। और मुबशर हुसैन साहब की भी वीडियोस वो मौजूद हैं और उसके मुताबिक वो काफिर है। और इनको ये भी पता है कि जो मुसलमान को काफिर कहे वो भी काफिर है, और इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि जो काफिर को मुसलमान कहे वो भी काफिर है। सारे के सारे देवबंदी कासिम ननौतवी साहब को मुसलमान मानते हैं, इनके अपने फतवों के मुताबिक वो सारे के सारे भी काफिर हो गए। तो मुझे ये बताएं कि ये देवबंदी, वहाबी, शिया और बरेलवी के जो है वो
कैसे जो नुमाइंदे बनते हैं। और दूसरी बात ये जो अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने कासम ननोतवी साहब पर कुफर का फतवा लगाया है खत्म नबूवत का मुनकर होने की वजह से, तो इसके होते हुए ये कैसे कह सकते हैं कि जी हमारा अकीदा जो सब का है वो एक जैसा है और आपका अकीदा जो है वो मुख्तलिफ है। बाकी चूंकि बात लंबी हो गई है तो देखते हैं आगे से क्या कहते हैं। जी जी, अच्छा, अब मोहतरम मौलवी बशीर शाह साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं आपका माइक खोल देता हूँ, 1 मिनट। जी सॉरी, मुझे बंद करना पड़ा था, आप चूंकि हंसना शुरू हो गए थे। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आवाज़ आ रही है। अच्छा, अब देखें मौलवी साहब, बात ये है कि एक तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो हमारा आज का मौजू है अगर उसी के ऊपर आप रहते हैं तो बातें इधर उधर ना जाती। आज आपने चूंकि बात की एक मुसलमान और 5 अहमदियों की, तो वहाँ से वो जाहिर है हमें हवाले देने पड़े हमारे दोस्तों को। एक तो ये बात है कि जो पहली बात है, इम्पोर्टेंट बात आज के मौजू के लिहाज से, आपने अगरचे जो बगैर दलील के एक बहाना तराशा कि जी वो नबी पैदा नहीं होंगे, बगैर आपने एक तो कोई दलील नहीं दी, हमारे दोस्तों ने उसको गलत साबित कर दिया कि आपका ये बहाना नहीं चल सकता। दूसरी बात ये है कि आपने अगर आप ये मामला छेड़ दिया है तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मामला कोई इतना कोई सिंपल नहीं है कि आप कहते हैं कि बरेलवी देवबंदी सारे मुसलमान और जो अहमदी हैं वो गैर मुस्लिम। आपको कुछ उन्होंने फतावा सुना दिए हैं, बाकी आपने भी ज़रूर पढ़े होंगे, तो या तो आप जवाब दे दें या ये कहते हैं कि आपसे गलती होगी, आपने ये जो फिक्रा बोला था। जी फरमाएं। जी, इसका जवाब जो है ना, मैंने वो स्क्रीन शेयर की है, जरा ये स्क्रीन आप दिखा दें, जरा स्क्रीन शेयर की है, ये स्क्रीन दिखा दें आप बराए करो। 1 मिनट, इसका जवाब मैंने आपकी स्क्रीन यहाँ पे मुझे नजर तो नहीं आ रही कहीं पे। आपकी स्क्रीन होगी, वो व्हाइट कलर की होगी, आप देखें नीचे जो बंदे आपको शो हो रहे हैं उनमें एक स्क्रीन होगी। जुबानी पढ़ दें, हमने भी जुबानी बताया, कोई मसला नहीं। नहीं जुबानी नहीं भाईजान, ऐसे नहीं ना। नहीं, लेकिन मेरे चूंकि 6 बंदे पूरे हैं, मुझे आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। 6 ही हो सकते हैं ना? हाँ, नहीं, स्क्रीन तो नजर आ सकती है ना, स्क्रीन शेयर की है, स्क्रीन शेयरिंग मैंने ये देखें, मैंने स्क्रीन शेयर क्या कर दिया, लेकिन कहाँ पे है? अच्छा, अब आप दिखाएं। डॉक्टर साहब आप अपनी नाना स्क्रीन शेयर करें, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, वो आपको वहां नीचे दिखाई दे रही होगी। वही मैं कह रहा हूँ ना, डॉक्टर साहब स्क्रॉल करें अगर दिखानी है तो नीचे जहाँ लिस्ट है ना उसको स्क्रॉल करें, क्योंकि वो ज्यादा है लिस्ट में चीजें, तो इसलिए वो स्क्रॉलेबल हो गई है ये। हाँ नहीं, वो मैंने देखा, लेकिन इनकी फिर भी नजर नहीं आ रही। देखें मैं 5-6 आप अपनी स्क्रीन शेयर करें जरा। बस ठीक है। ये वाली हदीस पेश की और ये आपने मुबीन टीजे साहब ने और डॉक्टर साहब ने भी इसके ऊपर बड़ा असरार किया। इन्होंने जनाब 5-10 मिनट इसके ऊपर लेक्चर भी दिया। ठीक है जी, तो ये हदीस मैं थोड़ी सी दिखाना चाहता हूँ। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की ये हदीस है और लौ आशा इब्राहिम, ये वाली हदीस बहुत पेश करते हैं अहमदी हजरात, और आज भी सरे दस्त इन्होंने पेश कर दी है, तो हम जरा इसका ऑपरेशन भी कर देते हैं। नीचे ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि वा इस्नादुहु ज़ईफुन जिद्दन, ये हदीस बहुत ज्यादा ज़ईफ है। फीही इब्राहिम बिन उस्मान, ये वाला जो रावी है वह हुआ मतरूकुल हदीस, ये तो मतरूकुल हदीस है ये रावी। ये हदीस बार बार इन्होंने पेश की और इसके ऊपर इन्होंने बड़ा लेक्चर दिया। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप लोग हकीकत क्यों नहीं लोगों को दिखाते। आप हजरात का दावा ये पक्के मुसलमान, हकीकी मुसलमान, और तस्वीर के दोनों रुख तो कम से कम दिखाया करें। आपने अपने अकायद और नजरियात की जो बुनियाद है झूठ के ऊपर रखी हुई है, किस बयानी के ऊपर। अब जवाब भी तो देने देना। अपने बंदों को आप 10-10 मिनट बोलने देते हैं, बीच में कोई ब्रेक नहीं। हमारे ऊपर जनाब हम छोटी सी बात करते हैं तो बीच में बोल के वो जहन को मुतज़ल्ज़ल कर देते हैं। मौलवी साहब बोल रहा होता है ना तो वो फिर भूल जाता है। मेहरबानी करें आप देखें। मैंने आपसे मौलवी साहब एक मिनट, मुबीन टीजे साहब को आपने नहीं टोका, ठीक है, उनको बोलने दीजिए। ये आपने माइंड रोस्टर साहब को टोका नहीं। हमारी बात तो सुन मौलवी साहब, मेरी बात तो 1 मिनट सुन ले। ऐसे नहीं, मैं चला जाता हूँ। मेरी बात तो सुन ले, आप बोल लीजिएगा। माइक म्यूट ना करें, मुझे आपने बोलने का मौका दिया है ना।
या तो कहे मैं चला जाता हूँ, आप कहीं भी चले जाएं। मौलवी साहब आप यहीं पर हैं, मेरी बात सुन ले सिर्फ। नहीं ऐसे नहीं भाई, दरमियान में नहीं बोले ना, मुझे बात करने दें आप, मुझे वक्त दिया ना आपने। मौलवी साहब अगर आपने पैदा होने ऐसे नहीं तो बोले, ये तो आप वाकिफ हैं, मेरी तबीयत से आप जो सवाल कर रहे हैं, जो वो बात पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दें प्लीज। साहब आप, मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ कि आप नहीं, आप अर्ज ना करें ना, अभी आप मुझे बोलने दें अभी। अच्छा चलिए, बोलने दें, मैंने उसके ऊपर बात करनी थी, झूठ बोला है आपने, अगले नई हदीस आपने पेश की है, मुझे भी बात करने दें। अगले 2 मिनट आपके, बोले। नहीं यार, मजा नहीं आया यार, मजा नहीं, मैं चला जाता। बोले बैठ के मक्खियां मारी जाओ, ਇਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ हो। हाँ जी साहब बोले जनाब मौलवी साहब बोले, आप बोले, आप यहाँ पे बैठ के दो मर्जी। मैंने जब सवाल किया था आपसे, आते ही पहला सवाल ये किया था कि जिस चीज के ऊपर इतराज आप दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, पहले अपनी मंजी थले दे डंगोरी फेर दो। मौलवी साहब आप वक्त जाया कर रहे हैं, आप बोले प्लीज। बोल रहा हूँ जनाब, आप सुन नहीं रहे। हाँ तो आपसे मैंने कहा कि जनाब आपके मिर्जा साहब 52 ईयर तक हयात ईसा के कायल रहे, 52 साल तक मुशरिक रहे। मुशरिक मिर्जा साहब 52 साल तक मुशरिक रहे, शिरक करते रहे। मौलवी साहब आप इस तरह कर रहे हैं कि आपको स्ट्रीम से ऑफ कर दिया जाए। आप जो सवाल पूछा है या जो मुद्दे की बात है उसको बयान करें, आप इधर उधर ना जाएं प्लीज। भाजी तुसी कौन हुंदे हो विच बोलण वाले? वो डॉक्टर साहब बैठे हैं ना, मैं आपको नहीं। अच्छा प्यारे भाइयों, मौलवी साहब को दोबारा लेंगे, लेकिन आप देख लें हमने मौलवी मुबशर शाह साहब को एक मुअय्यन सवाल किया कि आप ख़त्म नबूवत की जो आपका जो अकीदा है उसमें आप किस तरह से नज़ूल ईसा के अकीदे को लेते हैं साथ। इसमें तो तजाद है। इन्होंने बहाना किया कि जी पैदा नहीं होंगे, पैदा होने की इन्होंने कोई दलील नहीं दी। हमने इनको जब दलील तोड़ी है तो इनको अब पता चल गया है कि मेरी दलील तो टूट गई है। अब ये ले है, ये जो हवाला लेके आए हैं कि जनाब ये हदीस ही ज़ईफ है और हमारे ऊपर चिरा करना शुरू हो गए हैं। मौलवी मुबशर शाह साहब आपको सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा था कि दलील आपने देनी है कि नज़ूल ईसा का अकीदा आपका मुतज़ाद नहीं है। ठीक है जी, आप किधर चले गए इधर उधर। अब ये देखें इन्होंने प्यारे भाइयों शोर शार डाल के और ये जानबूझ के ये करके कि अब मैं कहूँ कि जी मुझे तो निकाल दिया, हालांकि मैंने इनको यहाँ से फारग किया है, नीचे से ये खुद गए हैं और इनको मैंने दोबारा ऐड करना था क्योंकि ये बोलना शुरू हो गए थे और हमने तो शुरू में ही कहा है कि बद कलामी नहीं चलेगी और मिडल में नहीं बोलना। जी प्यारे जी एक गुजारिश है, ये मुबशर हुसैन साहब ने अपनी स्क्रीन शेयर की तो आपने उसको दिखाया जो भी उन्होंने दिखाना चाहा। तो उसमें बड़ी बात यही उन्होंने की। वैसे मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि जब किसी को मौका दिया जाए उसको टाइम बताया जाए कि 2 मिनट तुमने बोलना, उसमें ना बोला जाए। वो बेशक गलत बात करे, सही करे, वो राम कहानी सुनाए, उसको बोलने दिया जाए। वैसे अगर मुबशर हुसैन साहब को ये तकलीफ हो या उनको ये इतराज हो कि मुझे क्यों निकाला गया है, तो इन्होंने मुझे पिछली स्ट्रीम से निकाला था, मैंने बदला नहीं लिया, ये डॉक्टर साहब का अपना फैसला था। लेकिन उन्होंने मुझे अपनी स्ट्रीम से निकाला, बल्कि नीचे से भी निकाला। वो तो खुद गए हैं ना, वो उस पर भी बैठने नहीं दिया, वो निकालने की कोशिश की लेकिन वो बहरहाल। अच्छा, इनका जवाब मैं दे देता हूँ। ये जो लो आशा वाली का इन्होंने कहा है ना, ये ज़ईफ है। मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर वैसे करना चाहता हूं लेकिन वो किसी योर ब्राउजर हैज ब्लॉक्ड योर स्क्रीन, क्लिक ऑन आइकॉन, ये किसी वजह से ना इसने मेरी स्क्रीन को कर दिया है। ठीक है, ब्लॉक। 1 मिनट, इसको मैं खत्म कर देता हूं, शायद ये कर दे, क्योंकि मैंने कहा शायद वो, हाँ ये सिलेक्ट विंडो स्क्रीन टू, 1 मिनट, ये आ गया है। ये हो सके तो इसको भी शेयर कर दे। ये अभी मैंने शेयर कर दी है स्क्रीन, अभी आई नहीं है, आ जाएगी। नहीं, हाँ बिल्कुल, वो नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, वो आपके चूंकि लोग, हाँ आ गई है जी। ये उस बात का जवाब है। ये मुबशर हुसैन साहब को लगता है कि बस दुनिया फतह हो गई है, वो लाल किला फतह कर लिया है इन्होंने। इन्होंने एतराज किया जी लो आशा इब्राहिम लकान सिद्दीक़ नबिया वाली जो हदीस है बयान की जाती है, उसके नीचे चूंकि एक बंदे ने लिख दिया कि इसमें फलां बंदा ज़ईफ है, बस जी किला फतह हो गया। हाँ जी, ये मुल्ला अली कारी को ये जानते होंगे, वो भी हनफी थे और बड़े पाए के इनके आलिम हैं। वो अपनी किताब मौज़ूआते कबीर में लिखते हैं। मौज़ूआते कबीर में ये उसका, अगर इसको मुतब्बा शतब्बा चाहिए तो सारा कुछ ऊपर लिखा हुआ है, लिंक भी मैं साथ शेयर कर दूंगा।
ये उसी हदीस के बारे में, ये देखो 399 नंबर हदीस, लो आशा इब्राहिम लकाना, वही हदीस है जी। इसमें वो ये बातें बयान करते हैं कि लोगों ने इसको ज़ईफ कहा हुआ है, ठीक है जी। लेकिन आखिर पे जाके वो इसकी वजाहत फरमाते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें सलीमीर भाई। जी मैं इसको भी बड़ा कर देता हूँ। ये देखें, ये है वो रिवायत, इसको मैं मजीद कोशिश करता हूँ कि बड़ा कर दूं। जी जी ये ठीक, ये आप देख सकते हैं इसको। ये नीचे वो पीछे उन्होंने बयान किया है कि लोगों ने इसको ज़ईफ कहा है। ज़ईफ के सिलसिले में एक चीज ये समझ लें कि ज़ईफ और मौजू में फर्क होता है। मौजू कहते हैं बिल्कुल झूठी को, और ज़ईफ कहते हैं कि जिसकी सनद में कुछ शक हो या उसमें कोई कबाहत हो। तो इन दोनों बातों में भी फर्क है। मौजू बिल्कुल झूठी हदीस को कहते हैं, और ज़ईफ कहते हैं कि जिसमें इतनी ताकत नहीं है। एक होता है मरा हुआ डेड, और एक होता है ज़ईफ। ज़ईफ और मरे हुए में फर्क होता है। दूसरी बात यह है कि वो सारी बातें बयान करके वो कहते हैं, ये देखें, वो बयान करते हैं कि इसकी सनद में फला फला बंदा है जिस पर इनको शक है, लेकिन वो कहते हैं लाकिन लाहो तुरुकुन सलासतुन, कि इसके 3 तुर्क हैं। ठीक, युकव्वियो बाज़ुहा बेबाज़िन, जिसमें से बाज को ताकत बख्शता है। तो ये असूल है इनके यहाँ, और ये बिल्कुल वही बात कर रहे हैं मुल्ला अली कारी साहब कि बेशक इसमें ज़ोफ मौजूद होगा, लेकिन ये 3 मुख्तलिफ तरीकों से आई है, और बेशक तीनों तरीकों में भी कोई ज़ईफ बंदा मौजूद हो तो तीनों एक दूसरे को तकवीयत बख्शते हैं। ठीक, व युशीरो इलैहि कौलहु ताला, फिर अल्लाह ताला का कौल कुरान करीम की आयत उसके अंदर पेश करके तो उसकी तरफ इशारा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया है। और ये जबरदस्त इसके आखिर पे बात ये फरमाते हैं कि जो लोग इसको इस वजह से रद्द करते हैं कि देखो जी खातमुन नबीन की आयत आई है, तो उसके बाद कैसे हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाएं कि हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो उनके नबी होने का कोई चांस कैसे हो सकता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये आ गया है। उसका वो जवाब देते हैं, और वो जवाब ऐसा है कि जिससे इनका ये हजरत ईसा वाला जो बहाना है या जमात अहमदिया पर लगाया जाने वाला जो इल्जाम है वो भी गलत साबित हो जाता है। ठीक, वो फरमाते हैं, ये देखें, ये आखिर पे वो लिखते हैं, कुल तो मैं कहता हूं कि वमा हाजा लो आशा इब्राहिम व सारा नबीयन। ठीक, वो कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, बेशक इब्राहिम जिंदा भी रहता और नबी भी बन जाता। ठीक, वक़ज़ालो सारा उमर नबीयन लकाना मिन इत्तिबाही अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि बेशक उमर भी जिंदा रहता और नबी बन जाता, लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पैरोकार रहते। का ईसा वल खिजरी व इलियासी अलैहिमुस्सलाम। ये आपने अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब का भी हवाला पढ़ा है जिन्होंने कहा है कि खिजर भी जिंदा है, इलियास भी जिंदा है और ईसा अलैहिस्सलाम। वो कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क खत्म नबूवत पर नहीं पड़ता। ये अच्छा किया इन्होंने ये हवाला पेश किया है, और मुझे ये इनके बहुत बड़े इमाम मुल्ला अली कारी साहब का यह हवाला पेश करने का मौका मिला। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा इब्राहिम जिंदा रहता और नबी बन जाता, उमर भी नबी बन जाता, जिस तरह ईसा खिजर और इलियास बकायदा नबी हैं, लेकिन उनकी वजह से खत्म नबूवत पर फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि वो सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबेदार हैं। आगे लिखते हैं, फला युनाकुज़ु कौलुहु, तो इन बातों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल में कोई तनाकुज़ पैदा नहीं होता। वह खातमन नबीना, वही जो आयत ये पेश करते हैं, सबसे मजबूत जो दलील है और जिसके नाम पर ये इनके कारोबार सारे चलते हैं। इज़ल माना, इसका माना ये है जो मैं बयान करने लगा हूं, इन्नहु ला याति नबियुन बादहु, कि उसके बाद कोई ऐसा नबी नहीं आएगा, यनसकु मिल्लतहु, ठीक, जो उसकी उम्मत को खत्म कर दे या जो उसकी मिल्लत को खत्म कर दे, उसके निजाम को खत्म कर दे। वलम यकुम मिन उम्मतिही, वही जो शरायत 2 मैंने बयान की कि नंबर 1 शर्त यह है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हो, नंबर 2 ये है कि उनकी शरीयत को मंसूख करने वाला हो। 100% वही बात मुल्ला अली कारी साहब इस हदीस की तशरीह में कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर इब्राहिम जिंदा भी रहता और सचमुच नबी बन जाता फिर भी खत्म नबूवत पर कोई फर्क ना पड़ता, अगर उमर भी नबी बन जाता तो खत्म नबूवत पर फर्क ना पड़ता। जैसा कि ये ईसा खिजर इलियास सब नबी जिंदा है लेकिन खत्म नबूवत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि इन्नहु ला याति नबियुन बादहु यनसखु मिल्लतहु, कि वो उसकी मिल्लत को खत्म नहीं कर रहे। वलम यकुम मिन उम्मतिही, और वो उसकी उम्मत में से है। अगर उम्मत की बाहर से कोई आएगा फिर ये बात इतराज बनता है। व युकव्वीही हदीसुन, और इसके बाद इस हदीस से इसको और तकवीयत मिलती है। क्या? वलो काना मूसा हय्यन लमा वासिअहु इल्ला इत्तिबाई, कि अगर मूसा जिंदा होता तो जरूर मेरी इत्तबा करता। यानी कि किसी भी नबी का जिंदा होना या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से नबी का बन जाना
پیدا ہو جانا, یہ جو انہوں نے بہانہ اندر لگایا ہے نا, جس کو کبھی ثابت یہ مرنے تک نہیں کر سکتے کہ پیدا نہیں ہو سکتا اور نیا نبی نہیں آ سکتا, یہ جو پہلے الفاظ ہیں نا, ما ھذا لو عاش ابراہیم و صار نبیا, حضرت ابراہیم تو پیدا ہوئے تھے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے, وَقَضَى لَوْ سَارَ عُمَرُ نَبِيًّا, اگر عمر بھی نبی ہو جاتا. یہ مبشر حسین صاحب ضرور یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے کہیں چھپ کے, اگر یہاں نہیں بیٹھے تو اپنے پروگرام میں اس کا جواب دیں. کہیں مولا علی قاری ختم نبوت کا منکر تھا اور میں اس کو کافر مانتا ہوں, پاکستان کے آئین کے مطابق مولا علی قاری کافر ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ یہاں آپ کا کاروبار آگے مزید چلتا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم بھی پیدا ہوئے تھے, حضرت عمر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئے تھے, اور وہ کہتے ہیں یہ دونوں بھی نبی ہو جائیں تو ختم نبوت پر فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کی ملت کو منسوخ کر دے, یعنی آپ کے دین کو منسوخ کر دے, اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آپ کی امت کے باہر ہو. اور 100% یہی احمدی مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اگر مجھ سے عقیدہ پوچھیں تو یہ ملا علی قاری نے میرا عقیدہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا نبی پیدا نہیں ہو سکتا, نیا نبی نہیں آ سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو منسوخ کرے, یعنی آپ کے دین کو منسوخ کر دے یا آپ کا امتی نہ ہو. تو یہ جناب آپ کو تحفہ ہے, یہ میرے جو سائٹ ہے اس کے اوپر اس کا لنک موجود ہے, وہ اللہ کے فضل سے آپ کو میں لنک بھی فراہم کر دوں گا. یہ مبشر حسین صاحب کو انہوں نے جو حوالہ رکھا ہوا ہے نا, اس کے ساتھ اس کو بھی رکھیں تاکہ وہ جو ہے آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو کہ ضعیف حدیث سے یہ کیسے اپنا موقف ثابت کر دیتے ہیں. اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ سن 2017 کی 28 تاریخ کا ہے, اور یہ مبشر حسین صاحب کو پہلے بھی شاید کبھی حوالہ یہ دکھایا گیا ہو, لیکن یادداشت انسان کی کمزور ہوتی ہے, بھول بھی بندہ جاتا ہے, کوئی بات نہیں. تو یہ میری طرف سے ان کو اس کا جواب ہے جو انہوں نے پیش کیا تھا. تو آئندہ بھی یہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک تو جس طرح مبارک بھائی نے ڈائریکٹ مخاطب کیا, میری نظر میں وہ ڈاکٹر صاحب کو مخاطب کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے, جب تک ہمارا جو ہے منتظم موجود ہے یا ایک ہوسٹ موجود ہے, ہوسٹ جس کے ساتھ جو مرضی کرے, میرے ساتھ مجھے ڈیلیٹ کر دے, ریموو کر دے, وہ ہوسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ہمیں ایک خود نہیں کسی کو کرنا چاہیے. دوسرا, جب کوئی بول رہا ہو اس کو وقت بتا دیں, بے شک اس کی لمٹ متعین کر دیں کہ تم نے 2 منٹ بولنا ہے, اس کے بعد اس کو بے شک ریموو کر دیں. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. جی جزاک اللہ سلیم میرے بھائی. پیارے بھائیوں, سے پہلے کہ میں ہمارے پاس 2 اور کالر ہیں ان کی طرف جاؤں, میں آپ کو دوبارہ یہ بتانا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ جو آج کا موضوع تھا اس سے متعلق جب ہم نے مولوی مبشر شاہ صاحب سے یہ پوچھا کہ آپ کی یہ باتیں تو متضاد ہیں, کوئی دلیل دیں, جو انہوں نے دلیل پیش کی کہ پیدا نہیں ہوگا, اس کے بارے میں کوئی دلیل انہوں نے بہانہ یا نہیں ڈھونڈا, کوئی دلیل وہ پیش نہیں کر سکے. اور الٹا انہوں نے کوشش کی کہ جو ہم نے دلیل پیش کی تھی اس کے اوپر جرا کریں, وہاں پر پکڑے گئے. سلیم میر بھائی صاحب نے اس کا جواب دے دیا. اور مولوی مبشر شاہ صاحب, آپ نے یہ جو, مجھے امید ہے آپ سن رہے ہوں گے, بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ سن رہے ہوں گے, کہ آپ نے یہ جو سوال کیا تھا کہ مرزا صاحب جو تھے وہ آپ کے نزدیک 52 سال وہ اسی عقیدے پر کام رہے, تو اس کا بے شمار دفعہ ہم جواب دے چکے ہیں کہ جو فتویٰ ہے وہ تو ہمیشہ اس وقت کے بعد لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اس نبی کو مل جائے, جب اصل حقائق کا اس نبی کو پتہ چل جائے. پتہ نہیں آپ ہمارے صرف وہی جو سوال ہے اس کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں. کسی دوست نے کچھ کہنا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, میں نے یہ مفتی مبشر رضا قادری صاحب نے جو حدیث کے راوی پر جرح کیا نا, وہ راوی دکھایا کہ عثمان بن ابراہیم بن عثمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضعیف ہیں یا متروک الحدیث ہیں. میں اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جو عامر نذیر صاحب نے ایک وہ ریویو دیا, اس کے اوپر تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ابراہیم بن عثمان کے بارے میں بات کرتے ہیں. تہذیب التہذیب میں یہ بات لکھی, جو اسماء الرجال کی بہت مسند کتاب ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کالا یزید بن ہارون ما قضا علی الناس رجل, یعنی فی زمانہ عدلا فی القضاء منہ. یزید بن ہارون نے کہا کہ اس کے زمانے میں, کس کے, ابراہیم بن عثمان کے, کہ اس سے زیادہ عدل اور انصاف کے ساتھ کسی نے فیصلے نہیں کیے. اس کے بعد پھر مزید لکھا ہے قال ابن عدی لہو احادیث صالحہ وہو خیر من ابراہیم بن ابی حیہ, کہ ابن عدی نے کہا کہ اس کی حدیثیں سچی ہوتی ہیں اور ابراہیم بن ابو حیہ سے اچھا راوی ہے. اچھا, اور پھر ابو حیہ کے مطلب تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ نسائی اور دارقطنی اور ابن حبان نے اسے سکہ قرار دیا ہے. لیں جی, ابراہیم بن عثمان پر جو مفتی مبشر نے جی لگایا الزام کہ جناب وہ جھوٹے راوی ہیں, تو ان کے بارے میں یہ تہذیب التہذیب سے میں نے یہ دے دیا حوالہ. اور اس کے بعد پھر ہم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ امام مولانا علی قاری جو اس کے اپنے مجدد ہیں, وہ اس روایت کو لکھ کے اس کی توضیح بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کے بھی خلاف نہیں ہے,
یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بھی خلاف نہیں ہے. سلیم بھائی نے بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیا, میں اس چیز کو چھوڑتا ہوں. اس کے علاوہ پھر فتاوی الحدیثیہ, یہ فتاوی الحدیثیہ ڈاکٹر صاحب وہ کتاب ہے کہ جس کے ٹائٹل پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ خاتم المحدثین ہے اور خاتم الفقہاء ہے. اس وقت ختم نبوت کا معنی بدل جاتا ہے کہ جب کسی بندے کو خاتم الفقہاء یا خاتم المحدثین کہا جائے پھر کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو انسان کی رائے ہے, وہ تو یہ ہے. اچھا اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یعنی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ حضرت انس سے صحیح روایت ہے کہ آپ سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو ضرور سچا نبی ہوتا. تو حضرت انس نے فرمایا کہ یہ تو مجھے یاد نہیں, لیکن خدا کی رحمت ہو ابراہیم علیہ السلام پر کہ اگر وہ زندہ رہتے تو ضرور سچے نبی ہوتے. یہ جناب فتاوی الحدیثیہ کا یہ میں نے حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس کے علاوہ پھر ایک اور چھوٹے سے اقتباس ہے, اس میں یہ الشہاب علی بیضاوی لکھتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ اما صحت الحدیث فلا شبہ لأنہ رواہ ابن ماجہ وغیرہ کما ذکرہ ابن حجر. یہ کتاب ہے جناب الشہاب علی بیضاوی جلد 7 صفحہ 175 کی. وہ یہ لکھتے ہیں کہ یعنی اس حدیث کی صحت میں کوئی شبہ نہیں. کس حدیث کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ لو عاش لکان صدیق النبی کی بات ہو رہی ہے. یعنی اس حدیث کی صحت میں کوئی شبہ نہیں کیونکہ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور دوسروں نے بھی, جیسا کہ حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے. یہ ایک ہو گیا مفتی بشیر صاحب کی ایک جو جھوٹ بولا ہے اس کا جواب. اچھا مفتی بشیر صاحب نے ایک اپنے امام کی طرف یہ بات, امام اس کا کیا بات بیان کرتے ہیں, اس ویڈیو سے نے یوٹیوب چینل سے ڈیلیٹ کر دیا. میں چھوٹا سا اس کا وہ سناتا ہوں کہ یہ کیا بیان کرتے ہیں, سر سنیں. بہن کہہ رہی ہیں کہ آپ کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سنہ کلی کے قائل ہیں. عوام اہل سنت آپ کے حوالے سے کافی تشویش پائی جاتی ہے. ختم نبوت اور مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں ارشاد فرمائیے. یہاں پہ جو آپ نے قاسم نانوتوی کی بات کی ہے اور اس کی تحذیر الناس کی, تو اس کے اوپر میں ہمارا واضح موقف ہے کہ ختم نبوت کے محاذ کے اوپر کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں دی, کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں. قاسم نانوتوی نے بالکل عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جناب کاری ضرب لگائی تھی, اور جس کا مواقبہ میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل ہند نے مواقبہ کیا اور حسام الحرمین کے اندر واضح ترین موقف اپنا دیا, اور اس کے اوپر علماء کے کثیر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں. یہ سامنے کا میں انشاءاللہ اس کا لنک بھی آپ سب ڈسکرپشن میں لگا دیں گا.